پہ بات کر بالکل. لیتے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ بہت بہت. جی. سچا مسلم ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر, آپ کا بہت بہت استقبال ہے. سچا مسلم صاحب انمیوٹ کریے. اور گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 3400 لوگ, آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سٹریم کی ریچ بڑھے, ڈسکشن لوگوں تک پہنچے, اور جو ہمارا مقصد ہے لوگوں تک سچائی کو بتانا, وہ آپ کے سپورٹ کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جی سچا مسلم صاحب, آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ, بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے, اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلیے قرآن پیٹتے اور پہلے حدیث یہ پیش بتاؤ, کریں. کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ہاں ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے, ہاں پٹے سے مارے یا کسی اور چیز سے ہاں مارے, اس کو نیلا پیلا کر دے, ہرا کر دے, ہاں. کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا, آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی. آپ کو کسی بھی ملک کا ہاں, کہاں قانون ہے وہ آپ کو سزا؟ وہ سزا دے گا. ہاں؟ کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو, میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے, بتاؤں میں ابھی؟ کس وجہ سے؟ ایک منٹ ہاں رکو, کس وجہ سے؟ ایک منٹ ساحل دیکھو ایک سیکنڈ یار, بیفور یہ یو لو. برنگ دیٹ حدیث, ایک سیکنڈ, مجھے پتا ہے اس اوکے, حدیث میں جلیبی کیا ہے. یار بھائی مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہے ہیں بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. آدم. ہاں جی, اب جلدی سے بتا دیں کہ قرآن آپ کی اس آیت کے اندر, قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. یہ لو, یہ لو. مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے ہاں نا مجھے وہ پتا, ٹھیک ہے, تمہیں پتا لے ہے, آؤ. مجھے پتا, میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو. ہاں لے آؤ ہاں لے آؤ. یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی, مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا. میں موبائل پہ ہوں, مجھے جو ہے نا چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ یار لے آؤ, پڑھ کے سناؤ. اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا لے ہوا آؤ ہے, نا. سن لو ہاں سن لو, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون. تخافون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا, پڑھ کے سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. جی بھائیو آپ سب وہ نے مجھے دیکھ لیا, پتہ ہے آپ آپ سب تلاوت نے کر دیکھ لیا. سکتے ہو, وہ ایک مجھے سیکنڈ, ایک پتہ سیکنڈ ہے. یار, صبر یار, میری ایک بات سیکنڈ. سنو, وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر سکتے ہو, آپ ایکس اوکے مسلم ہے, مجھے تھینک یو. پتہ اچھا ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. تمام ہے. لوگ جو ہاں اس وقت لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں 3500 لوگ, بھائی لوگوں آپ نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا ترجمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے, ہاں ہاں. آپ سب نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا کہا ہے, ترجمہ لے کے آؤ. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہاں ٹھیک ہے, حاکم ہے, بسبب اسی فضیلت کے. ٹھیک ہے, حاکم کا حاکم کیوں مطلب ہے, یہ کہ حاکم کیوں ہے, وہ سربراہ ہے نا گھر کے. کیوں 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 سربراہ کیا ہے؟ مطلب کیونکہ آپ کا ملک کا سربراہ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں سربراہ تو سر, بنانا پڑتے ہیں. بھائی ایک او سیکنڈ, بھائی آیت کو پڑھیں, ایک آیت منٹ. کو پڑھیں, آیت کو پڑھیں, بتائے جی گی کیوں سربراہ ہے. کیا مطلب اس میں کیا لگے کیوں سربراہ ہے؟ پڑھیں پڑھیں, بتائے گی. ہاں مرد, پڑھیں تھوڑا سا اس کو موٹا کرے, اس کی لکھائی ذرا زیادہ اور کرے. موٹا کروں, مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اور اس موٹا کر دیں. سہلانا بسبب اس پڑے گا آپ کو. ایک منٹ, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ. او یار اس کو بیچ میں جو ہے اپنے جو زنانیوں کی طرح نہ ہنسے. کوئی بات یہ نہیں, کوئی کون بات ہے نہیں, جو بالکل بڑا اچھا ہاں آنسر نا. ہے, اچھا آنسر ہے, کوئی بات نہیں, اس کے ہنسنے کی اجازت ہے. نہیں ہنسنے کا مقام ہی نہیں, اس کے لیے رونے کا مقام ہے. رونے اس کوئی کا بات رونے کا نہیں, مقام ہے, ہنس رہے. بعد میں رلائیں گے, بیک سٹیج میں رلاؤں گا اسے, ٹینشن نہ لیں. ماروں گا نہیں اس کو تو 2 آپ منٹ میں. ادھر بات کرنے آئے جو ہے نا, اچھا وہ یار, تو مجھے اچھا چھوڑ پتہ یار ہے. اس بات کو یار, بس سبب ہاں اس فضیلت کے, فضیلت کے اللہ نے بتائی کیوں حاکم ہے, ہاں. کیوں حاکم ہے, پڑھ دیجئے پلیز. بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے, اور بسبب اس کے کہ جو وہ کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, پس وہ جو نیک بیویاں اچھا ہیں. بس پس کے بعد جائیں گے, پاس بعد میں جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے, مرد حاکم کیوں ہے اس آیت کے مطابق؟ بھائی وہ سربراہ ہے نا, وہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کی کیوں ذمہ ہے, داری اس کے کیونکہ وہ ذمہ ہے خرچ نا. کرتا ہے, کیونکہ وہ ہاں خرچ خرچ کرتا کرتے. ہے. اوکے ہاں ناؤ ویٹ کریں یہاں پہ, ویٹ یہاں پہ ہاں رک جائیے. اس کا مطلب ہے ہاں اگر کوئی مرد آج کی دنیا میں ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو ہاں
خرچ کرتی ہے جو کماتی ہے, اور مرد جو ہے وہ شوگر ڈیڈی ہے. شوگر ڈیڈی سمجھتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے شوگر ڈیڈی؟ اور بس میں سمجھ گئی ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اگر مرد شوگر ڈیڈی ہے تو پھر یہ جو حکم ہے جو اس کا حاکم ہونا ہے, یہ تو پھر عورت کو بن جانا چاہیے. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے گی, اپنے پیسہ کمائے گی. اور میری بات سن, نہیں ایریولنٹ نہیں ہے. اللہ نے دیکھیں بھائی, اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے, پہلے یہ بتا دیں اس قرآن کی آیت میں. اور فضیلت اسی لیے دی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے. نہیں, گھر کا سربراہ کیوں ہے؟ ارے بھائی سربراہ کیوں کرتے ہے؟ ہو, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نہیں, بنایا ہے. کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال سے. خرچ کرتے لیکن اللہ نے بنایا خرچ کرے گا, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک سیکنڈ رکے, میرے بات سنو, آرام سے سنو. میں 15 سیکنڈ بولوں گا, آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے, کان کھول کے سننا ہے. 15 سیکنڈ کے لیے کان کھول کے سننا ہے. پھر مجھے بھی بولنے دو گے, آپ بھی نہیں بولیں گے. 15 سیکنڈ آپ کو بھی دوں گا, پورے 15 سیکنڈ آپ کو دوں گا. 15 سیکنڈ ہو اور سے کان سننا ہے. مرد عورت کا حاکم ہے بسبب, کس سبب کے؟ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا. اور کیا سبب دیا ہے؟ اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. اب 15 سیکنڈ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا, یہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے والے کی وجہ سے حاکم ہے. اب آپ بتائیں کیوں نہیں ہے خرچ کرنے کی وجہ سے؟ صحیح کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بنایا, خرچ کی ذمہ داری اس کی ہے. جو گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں, ایک منٹ سنو, ابھی آپ لوگ میں نے کہا تھا ابھی آپ نہیں بولیں گے. 15 سیکنڈ ہو گئے نہیں نا, اچھا چلو پھر آپ ٹھیک ہے, 15 ہو گئے تو پھر میں نہیں پورا ہو گیا نا بولتا. بات, یہ بات پوری ہوگی. اب آگے چلیں, اب آگے چلیں, اب آگے پڑھیں جی. آگے پڑھیں. ایک منٹ اصل میں موبائل پہ بہت کم نظر آتے ہیں. اگر آپ برا نہ آپ پڑھیں, میں سن رہا ہوں, پڑھیں. سن لیں. اب یہ میرے 15 سیکنڈ میں کاؤنٹ تو نہیں ہوں گے؟ آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ لو, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. سر نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں, یعنی وہ حکم ماننے جو نیک ہوتی ہے, جو نیک ہوتی ہے, جو نیک ہوتی ہے. ایک منٹ ایک بات کرنے دو. نیک بیوی, نیک سمجھتے ہو نیک کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتی ہیں, جو نیک ہوتی ہیں. ہاں, جو آپ لوگ کی طرح نہیں, جو آپ لوگ کی ہوتی ہے, جو آزاد. بھائی کیا ڈنگر بنا کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ لوگ کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. بن سکتے یار, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی بنیں گے. آپ کی سسٹر, آپ کی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں, ایکس مسلموں کی یا نان مسلموں کی, اس کی بات کر رہا ہوں. اب آگے بول. اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نیک نہیں ہوتی. چل آگے بتاؤں گا. نہیں, پہلے یہ کنفرم کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایکس مسلم کی بہن, سن لے ہو سکتا ہے کہ ایکس مسلم کی بہن جو ہے وہ مسلمان ہی ہو, اس نے ابھی تک اسلام ہی نہ چھوڑا ہو, پھر تو وہ نیک نہیں رہی, کیونکہ ایکس مسلم ہو گیا اس کا بھائی, تو وہ بھی بد ہو گئی. اب نہیں, تیری جو ہے نا بہن ہے نا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہوگی میری تیری بہن تو طرح. ہے ہی نہیں نا, پرابلم یہ ہے. اچھا, لیکن پھر آپ نہیں سمجھتے. سچا مسلم صاحب ٹاپک پہ بات کرو. سچا مسلم صاحب جی, میں تو ٹاپک پہ کر رہا ہوں, بتاؤ آگے بولو. ٹاپک پہ آ جاتے ہیں واپس. اچھا, اب یہ ہو گیا کہ وہ نیک بیوی اطاعت شعار ہے, رائٹ؟ جی, وہ غیب میں حفاظت بھی کرتی ہیں اپنے آپ کو, نیک بیویاں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ اب ایک اور بات بتانے لگا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی خواتین میں سے کسی سے سرکشی کا ڈر ہو, اندیشہ ہو, ڈر ہو, سرکشی کا ڈر ہے, ابھی آپ کو اس نے سرکشی کی نہیں ہے, آپ کے سامنے اطاعت شعاری چھوڑی نہیں ہے, اندیشہ ہے. اندیشہ ڈر ایک چیز ہوتی ہے, دو لفظ چلو ایک ہی سمجھو, چلو ایک ہی سمجھو, ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے. ہاں, ان کو نصیحت کرو. ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے, رائٹ؟ ٹھیک ہے. ابھی شاید وہ تھوڑی سی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس نے ناک منہ بنایا ہے. اچھا, ابھی اس نے ناک منہ بنایا, رائٹ؟ سمجھ رہا ہوں, بس بولو آگے. بس ان کو نصیحت کرو, اور نصیحت کرو, اور کیا کرو, ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو, سیکس نہیں کرنا اس کے ساتھ, چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اور ان کو مارو, اور پھر مارو, ٹھیک ہے. پھر نہیں ہے, اور مارو, اور ان کو مارو, پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, آگے پھر لکھے ہوئے نا. سن لو, نصیحت کرو, چپیڑ مار کے منہ پہ چپیڑ مارو, اور ساتھ میں رات کو سیکس نہ کرنا. منہ پہ چپیڑ تو نہیں لکھے اس میں, خیر ادرب ہننا ہے نا, چپیڑ مارو, ان کو مارو. چلو ڈنڈے سے مار لو, لکھے نا. ہاں مارو, ڈنڈے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ, چلو جس طرح بھی ہو, جس طرح بھی ہو. اب مجھے بتائیں, ایک بیوی نے آپ سے بدتمیزی بھی نہیں کی ابھی تک, آپ کو سرکشی کا اندیشہ ہے, ڈر ہے, آپ اس کے ساتھ بات بھی کرنا چھوڑیں گے, اس کو بستر پہ بھی نہیں جائیں گے, اور اس کو ماریں گے بھی. یہ کون سی عزت ہے عورت کی؟
اور یار یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا پتہ نہیں کدھر سے ترجمے کے لے کے آ جاتے ہو، اس کا سارا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں. ایک منٹ میری بات سنو، میری بات سن، سننا تو صحیح. آپ جو ہے نا مسخرہ بن جاتے ہیں. یہ جو آپ جوکروں والا کام کرتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ جوکر نہ بنے، آپ میرے ساتھ گفتگو کریں. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، گفتگو کرے میرے ساتھ، جوکر نہ بنے. آپ ادھر جوکر نہیں بنے ہوئے. سچا مسلم صاحب تھوڑا جی دیکھیں بریک بھی لگایا کرو. تو آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں. ابھی جس طرح یہ جو ہے نا کھی کرتا ہے انسانوں کی طرح بات کریں نا یہ میرے ساتھ. تو آپ بھی کھی کرو نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی کھی کرو. اس میں پرابلم ہے، اس میں پرابلم ہے. اگر آپ اتنے اسلام کو سمجھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے نا، جو کہ نہیں ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ نہیں ہے. آپ کا مقصد میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کا مقصد میں جانتا ہوں، پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ آ کے آپ لوگوں کو کچھ سناؤں. میں جانتا ہوں نا. او میرے بھائی، او بھائی تیرے بات، او یار غیب کو چھوڑو نا. تو مجھے نظر آ رہا ہے. نیتوں کا بھید جانتے ہو؟ ہاں تیری نیت کا جانتا ہوں. صرف اللہ جانتا ہے. اللہ بڑا کہ تو، میں تیری نیت کا جانتا ہوں. اللہ بڑا کہ تو، اللہ کہتا ہے نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ بڑے؟ آپ مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ اور تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ بکواس وہاں پہ نہ کر. میں جانتا ہوں. آپ بھی بکواس دیکھو کہہ رہے، یہ دیکھو مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہو. یہ اس کی اخلاقیات ہے. ایک منٹ بات کرتے، ایک بات کرنے دو، ایک بات کرنے دو. میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو، تھوڑا صبر کرو. ٹاپک پہ آؤ. آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں سے لاتے ہو. ہم کہیں سے نہیں لائے، ہم جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے. ابھی یہ پرسنل اٹیک، وکٹم کارڈ، یہ سب کھیلنا بند کرو. اصل جو مدعا ہے آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی جس کے حساب سے آپ اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو. پیٹنے کا لکھا ہے. اب چاہے وہ آپ یعنی پٹے سے مارو، ہاتھ سے مارو یا لکڑی سے مارو، پیٹنے کی بات کی گئی ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ میں نے ٹرانسلیشن پہ جانے سے پہلے میں نے کنفرمیشن سے لی تھی 3 دفعہ. عربی پڑھ لو یار، لفظ بے لفظ ترجمہ کر لو. انہوں نے کہا نہیں ٹرانسلیشن کھولو. ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ الزام تھورایا کہ میں نے غلط، میں تو پڑھابین سے رہا تھا، رائٹ. تو یہ الزام تراشی، بیک سٹیبنگ، بھائی کم آن ٹاک آن دا سبجیکٹ. ہاں یہ سب مت کرو. سچا مسلم صاحب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، جو اعتراض کیا گیا ہے اس پہ جواب دو آپ پلیز. آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اوکے انمیوٹ کرو. لیکن آپ لوگ جو ہے نا بات کو سنا کرو، تمیز کے دائرے میں سنا کرو. جس طرح یہ کہتے ہیں نا اس طرح نہیں. ابھی میری سن. ایک تو یہ نا آپ کر رہا ہوں نہیں، آپ مجھے بات کرنے دو پلیز، بات کرنے دو. آپ لوگ کی سب سے بیماری بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ اصل میں کر رہا ہوں لیکن آپ بیچ میں نہیں بولو گے. آپ نہیں بولو گے. شروع کرو ابھی اچھا میں شروع کر رہا ہوں، ابھی بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. ہمارا یقین ہے اور آپ لوگ کا نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں یہ لکھے فلاں میں. میری بات نہیں دے رہے نا، یہ نہیں دے رہے، یہ بات نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا بات کر رہا ہوں. اس کا منہ بند کر لو، اس کا منہ بند کر لو. اوکے میں بولتا ہوں. جاؤ 1 منٹ دے رہا ہوں، جو بولنا ہے بولو. آپ مجھے 1-2 منٹ دے دو نا. اللہ بہت بڑا ہے، آگے بولو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اس میں غلط کون سی بات ہے جس پہ آپ لوگ کو اعتراض ہے؟ جب آپ کی بیوی ہے وہ غلط کام کرے گی، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط کام کرے، اس کو نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو، یہ نہیں کہہ کہ مارو. نصیحت کرو. نصیحت کا مطلب ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی نہیں آتی ہے تو ان کے بستر علیحدہ کر دو. ان سے جو ہے نا مطلب ناراضگی کرو کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے وہی بات کر لو. ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر بھی نہیں کی تو مارو. مارو کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارو، یہ مطلب نہیں. 1 منٹ سنو نا، بیچ میں نہ بولو. پہلی بات ہی جھوٹ ہے. تمہیں کس نے کہا یہاں پہ 1 2 3 ہے؟ دوبارہ آیت پڑھو، ہائی لائٹڈ ہے، پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے. پڑھو یار، میں ترجمے کو دیکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہاں ذرا دوبارہ پڑھو نا. اس طرح دیکھتے ہیں پہلے، بعد میں اور سب سے آخر میں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. لکھا ہوا ہے. اس کا منہ بند کرو. جب تک اس منہ پھٹ بندے کا منہ نہیں بند کرو گے بات نہیں ہو سکے گی. سچا مسلم صاحب، پرسنل اٹیک نہیں. آپ نے کہا کہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے کدھر لکھا ہوا ہے. یہ آپ، مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ بھاگنا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایڈم کو بولوں، وہ گالی دے اور میرے کو نکال دے. یہ لوگ
مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسے نہیں کرو نا یار, اگر علمی گفتگو کرنا ہے تو ہاں بولو, نہیں تو ایسے ہی بول کے چلے جاؤ میں نہیں کر سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے نمبر وائز جو آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکوینس میں چلنا ہے, ادھر کہاں ہے وہ آپ کو بتانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیے, سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سیکوینس کا بتایا گیا, یہاں پہ سیکوینس بتانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پہلے نصیحت کرو, پھر اگر نہ مانے تو ان کے بستر الگ کرو, تنہا چھوڑ دو, اگر پھر بھی نہ مانے پھر ان کو مارو. ایسا ہونا چاہیے تھا, اتنا سمپل سی بات ہے. یہاں پہ ویسا نہیں لکھا ہے, یہاں پہ اور لکھا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بیمار پڑتے ہو. ہاں جی اینجل جی, ایک بات آپ کا بولنا چاہ استقبال ہے. رہے ایک بات بولنا چاہ رہے جی تھینک یو. ایک بات ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے, ابھی یہ جسٹ بول کر نکلے تھے, ٹھیک ہے, شاید آپ لوگ دھیان نہیں دیے ان کی باتوں پہ, کہ ایکس مسلم اور غیر مسلم جو ہے عورتیں وہ نیک نہیں ہوتی ہے. ہاں کس حساب سے نیک نہیں ہوتی, ذرا ان کا جواب مجھے چاہیے, ابھی وہ ان بتائیں سے گے بات بولے, کرنی ہے. ہاں وہ بتائیں گے بولے, ہاں وہ بتائیے آپ بتائیں گے سر. بولے, ان سے پوچھ لیں گے. ٹاپک ہاں پہ بات کریں گے وہاں پہ. ٹاپک, ہاں اینجل جی وہ ہم پوچھیں گے ان سے, یہ پہلے بھاگے تو نہیں نا. جی جی اچھا اتنی بات تو صاف ہو گئی ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے آپ کو انجیکشن لینا ہے اور اینٹی بایوٹک کھانا ہے اور پین کلر کھانا ہے. اگر ایسا بولے ڈاکٹر, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انجیکشن بھی لینا ہے, اینٹی بایوٹک بھی کھانا ہے اور پین کلر بھی کھانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا بولے کہ پہلے آپ کو انجیکشن لینا پڑے گا, اگر وہ کام نہ کرے پھر آپ اینٹی بایوٹک لوگے, اگر اینٹی بایوٹک بھی کام نہ کرے یعنی پھر آپ پین کلر لوگے, اگر پین کلر بھی کام نہ کرے پھر آپ کو اینٹی بایوٹک کھانا. اگر ایسا ہے تو سیکوینس آ گیا. اور کا لفظ آیا مطلب آپ کو تینوں کرنا ہے. یہاں پہ اور کا لفظ آیا ہے تو یہاں پہ سیکوینس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ترجمہ ہے سچا مسلم صاحب, آپ کو اپنا آرگومنٹ رکھنا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے کلیئر کیا ہو. اوکے, ابھی بات کروں. جی ہلو, آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے, کریے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب لکھے کہ سارے اکٹھا ٹھیک ہے, کیواری کر لو نا, اس کا بستر بھی کر لو. چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں, اس طرح ہی لکھا ہوئے. ابھی مجھے پہلے تو اس ترجمے پہ جو ہے وہ نہیں, عربی تو مجھے خیر نہیں آتی, لیکن آپ لوگ اپنے مطلب کی بات اس پہ آخر پہ کیا لکھے, اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف خواہ مخواہ کی زیادتی کی راہ تلاش مت کرو. آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم مت کرو. اس کا مطلب ہے کہ ظلم مت کرو. میں بتاتا ہوں مطلب, آپ کی اب بات آپ نے جی سوال رک کیا, جاؤ اب تھوڑا. جواب لینا. اس کا مطلب ہے یہ تینوں کام کرنے کے بعد مزید انہیں نہیں کرنا اگر وہ معافی مانگ لے. فار ایگزامپل نہیں, ایکسکیوز می, لیٹ می میں آنسر. ایگری نہیں کر رہا ہوں, سوال میں کیا, مجھے ایگری نہیں آنسر کر دے رہا دو. ہوں. تم نے سوال کیا, آنسر دے دو. ٹھیک ہے, اب آنسر سن لو یہ نا ہے بھائی, بیچ کہ میں کیوں یہ ٹوک رہے ہو. تینوں کام تم نے کر لیے ہیں. اب اگر اس نے معافی مانگ لی ہے تم سے, ٹھیک ہے, اسے معاف کر دو, مزید نہیں اسے شرط تنگ کرنا, معافی بھی کی ہے, طلاق نہیں دینی. شرط معافی کی ہے, ہاں شرط جی, معافی کی ہے. ایڈم, یہ پوائنٹ ہاں آپ کو شرط بولنا معافی پڑے گا, کی ہے. شرط معافی ہاں, کی ہے. اور اور ساحل اس سے دوسری بات, باز آ جائے. ہاں, اور دوسری بات یہاں پہ سرکشی کا اندیشہ ہے. ابھی اس نے سامنے اندیشہ ہے. کھڑے ہو کے کہا نہیں چل دفعہ, میں تیری بات سنتی نہیں. اندیشہ ہو رہا ہے تمہیں سرکشی کا بھی, اور تم ان 3 حدوں تک جا سکتے ہو, اور درمیان میں الف واو رے اور ہے. اچھا میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں ان کو, جیسا میں نے ابھی دوا کی مثال دی اور ان کو سمجھ میں آ گیا, پھر یہ بات پلٹ دی ہے کہ مجھے اس ترجمے میں بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو عربی آتی بھی نہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جو اندیشہ قرآن کہہ رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی کو اندیشہ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ غلط کام کرے. مثال کے طور پہ بیوی نے ایک یعنی کچھ سامان منگایا ہے, ٹھیک ہے, ڈیلیوری والا بندہ آتا ہے لے کے اور بولتا ہے کہ بھائی میں ابھی آپ کی لفٹ بند ہو چکی ہے تو میں اوپر نہیں چڑھ کے آ سکتا ہوں, آپ ایک کام کرو کہ آپ نیچے آ کے مجھ سے سامان لے لو. ٹھیک ہے, اب یہ جو اس کی وائف ہے, ان کی یہ بھائی صاحب کی, نیچے جاتی ہے سامان لینے کے لیے, اور یہ حضرت جو ہے وہ دور سے کہیں دیکھ لیتے کہ یہ کوئی نامحرم سے یہ بات کر رہی ہے. ڈیلیوری لی انہوں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی وائف جو ہے وہ کسی نامحرم سے بات کر رہی ہے, اور ان کو لگا میری وائف میرے کو دھوکہ دے رہی ہے. یہ اندیشہ ہوا ان کو, گھر پہ جا کے انہوں نے پیٹا, بستر الگ پہلے سمجھایا, بستر الگ کیا, پیٹ بھی دیا.
بعد میں ان کی وائف بولتی ہے مجھے معاف کر دو, میرا وہ نہیں تھا, یہ پرابلم تھا, میں ایسی نہیں ہوں, میں ایسا نہیں کروں گی اگر کر بھی رہی ہوں. اب اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے مزید پریشان نہیں کرو, اس کو ظلم نہیں کرو. یہی بات ہے, ایسی بات ہے نا ایڈم, اندیشہ ایسی ہو سکتا ہے. اندیشہ میں نے چیزوں کا ہو سکتا ہے, آپ نے ایک ایگزامپل دے دی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہاں بات نہیں, ایگزامپل دے دیا. اوکے چلو, ان کو بھی میں ابھی موقع دیتا ہوں. جی موقع دے دو. یہ آپ نے اپنی جی طرف سے ایکس مسلم اپنی طرف سے کہانی گڑھ لی آپ نے جو آپ کے دل میں آتے ہیں نا, آپ وہی کہانی بنا لیتے ہیں کہ اندیشہ ہو تو. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. یہ پہلے تو آپ لوگ ایکس مسلم پہ مجھے کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ترجمہ آپ نے اور ایک منٹ نا مجھے جانتا ہوں نا, اور مجھے آپ لوگ کی حقیقت میں آپ لوگ کی حقیقت جانتا ہوں نا. ٹاپک پہ ایگزامپل آپ ہولڈ کریں, میں نے آپ کو بتائی, لیکن یہ تو مجھے بتانا پڑتا ہے نا کہ آپ لوگ ایگزامپل جو ہے نا آپ نے غلط دے دیے نا. یہ کلیئر بتا رہے اس کے اندر ایگزامپل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں کلیئر لکھا ہوئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اگر اس میں یہ چیز ہے تو اس کو یہ کر کے نا اس طریقے. وہ یار ایگزامپل کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اتنے بچے ہیں. اچھا بیوی کیا کرے تو آپ اس کو نصیحت کرو گے, اس کو بستر پہ تنہا چھوڑو گے اور اس کو مارو گے, کیا کرے؟ بیوی غلط کام کرے, آپ ایکس مسلموں والا کام کرے جو آپ لوگ. اچھا اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح آپ لوگ کی عورت ہے, اس کی عورت ہے نا, جس طرح یہ جو کوئی عورت بول رہی تھی نا, اسی کی میں دیتا ہوں. ابھی یہ مکمل آزاد ہے, اس کے جدھر مرضی ہے جدھر منہ کالا کرے. آپ لوگ کہتے ہو بہت اچھی کام کر رہی ہے کیونکہ اس مسلم میں پرچن نہیں ہے. ذرا زبان سنبھال کر بات کیجئے سر, ایسے منہ کالا کرے, ایسے تو آپ کے بھی گھر کی بہو بیٹیاں بھی منہ کالا کر رہی ہوگی. یہ کیا بدتمیزی ہے بات کرنے کی, عورت سے منہ کالا کرے, یہ کیا لفظ ہے؟ آپ اچھے سے بھی بات کر سکتے ہیں نا. ارے سچا مسلم, آپ کے گھر کی بیویاں برقع پہن کے نکلتی ہیں, باہر جا کے دعا کے واپس آ جاتی ہیں برقع پہن کے, آپ کو پتا بھی نہیں لگتا. یہ کیا مطلب ہے بتائیے؟ اگر آپ کی بیٹی کے بارے میں اس طرح سے بولے کہ آپ کی بیٹی نقاب لگا کر جاتی ہے ہوٹل میں اور وہاں سے آ کر کے ہنی مون منا کر کے گھر آ کر نقاب لگا کے آ جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری پاک صاف ہے. اور اگر ہم نقاب نہ لگائے اور ہم اگر سامنے سے آ کر کے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لگ رہا ہے منہ کالا کر رہے ہیں. اچھا ابھی میری سن, ابھی تھوڑا سا خاموشی کر لے. ہمارا اسلام تو کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, اگر میری ماں بہن کرتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے. آپ لوگ اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے ہو. غلط کر رہی ہے, غلط کرے گی, غلط کرے گی. آپ نے کبھی دیکھا جا کے ان کے پیچھے چلتے ہیں, ہمیشہ دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے. نہیں, آپ کی ماں بہن کسی کے ساتھ باہر بات کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے, لیکن وہ غیر محرم, وہ نہ ہو محرم بندہ. غیر محرم کے ساتھ نہیں کر سکتی, نامحرم کے ساتھ نہیں کر سکتی. آپ لوگ کر سکتے ہو نا, آپ لوگ کی اجازت ہے. میں نے سمپل پوچھا ہے, آپ کی ماں بہن نامحرم کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟ ضرورت کے تحت کر سکتی ہے, اس کے ساتھ آپ لوگ کی طرح. ہیلو, ضرورت کو ڈیفائن کریں. ضرورت یہ ہے نا کہ میرے گھر پہ کوئی آ گیا, میں گھر پہ نہیں ہوں, اس نے آواز دی, باہر دروازہ بند ہے, اس نے آواز دی ہے, میری بیوی ایک منٹ نا, میری بیوی, او میرے بھائی سن تو لو. ضرورت آ گئی, اور ضرورت بتائیں. دوسری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے, ڈاکٹر نے اس سے پوچھا آپ کو کیا مسئلے, وہ بتا دے گی کہ مجھے یہ مسئلے. ایک منٹ صبر کرو, میں فکس کر رہا ہوں, مجبوری کے تحت ہے, ضرورت نہیں ہے, مجبوری کے تحت کر سکتی ہے, رائٹ؟ یار یہ ضرورت ہی ہے نا, آپ بیمار ہے, مجبوری ہے, مجبوری ہے. مجبوری سمجھو. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے, سن لیں, اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس کو جواب دینا ہے, یہ مجبوری ہے. اگر اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے, میل ڈاکٹر ہی ہے, مجبوری ہے. ٹھیک ہے, مجبوری کے تحت کر سکتی ہے, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ضرورت نہیں ہو سکتی اس چیز کی, ضرورت نہیں ہے. وہ نہ دو, کوئی آیا بیل بجا کے چلا جائے, بجا کے چلا جائے, گھر میں بیٹھی رہے, یہ ضرورت نہیں ہے, وہ مر نہیں رہی ہے اس چیز سے, یہ ضرورت نہیں ہوتی, اسے مجبوری کہتے ہیں. مجبوری سمجھو, جو آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. چلو پرفیکٹ, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اب آپ نے اپنی ماں بہن بیٹی کو کالج بھیجا؟ یار ابھی میری بات سننا, یہ جو عورت بول رہی ہے نا, سر ماں بہن بیٹی کو کالج بھیجتے ہو؟ آپ میرے اوپر جو ہے نا لاگو نہ کریں نا. میں نے کہا ماں بہن بیٹی کو کالج بھیجتے ہو؟ میرے کیوں نہیں سنتا ہے یہ میرے کیوں نہیں سنتا, میرے کیوں نہیں سنتا. سوال ہے, آپ میرے جواب نہیں دے رہے, میں آپ کو کیوں دے دوں؟ بھائی سنو میری بات, اتنا سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کو کالج پڑھنے بھیجتے ہو یا گھر میں باندھ کے رکھتے ہو, اس کا جواب جی نہیں, یہ نہیں بھیجتے ہوں گے, کیونکہ ان کا سٹارٹنگ سے ہی ان کا لینگویج عورت کے بارے میں بڑا ہی گندا نکل رہا ہے. سٹارٹنگ میں تو بولے کہ ایکس مسلم تمہاری ماں بہن ایسی ہوگی, غیر مومن ایسی ہوگی.
स्टार्टिंग से अब डायरेक्ट बोलते हैं कि मुंह काला करके आ जाओ, कहीं से भी आ जाते। ये क्या है इनका? ये तो अपनी घर पे पता नहीं क्या जुल्म ढाते होंगे औरतों पे, और काहे को कॉलेज भेजेंगे? क्योंकि इनको पता है कि वो भी जाएगी तो मुंह काला करके आएगी, ये डर से भेजते ही नहीं होंगे। सच्चा मुस्लिम साहब, आप ये बताइए, आप अपनी बहन बेटियों को कॉलेज पढ़ने भेजते हैं क्या नहीं भेजते हैं? मैं पहले इस औरत को जवाब न दे दूं? ये जो बोल रही है इस सवाल का जवाब नहीं, इसको मैं पहले जवाब न दे दूं? पहले अपने सवाल का जवाब दे, फिर जो मर्जी करे। क्यों? आप क्यों जो है ना पहले वो इससे क्यों मुझे जवाब नहीं देने देते हो? क्योंकि इसमें आप लोग फंस जाते हो। कॉलेज भेजते हो बेटी को, बहन को? भाई वो हमारा अपना मसला है, उससे आप लोग तो गैर मुस्लिमों को क्या है? आपने साबित किया है कि मजबूरी के तहत ही औरत बात कर सकती है किसी और के साथ। मेरी बात तो सुनो ना, वहां पे टीचर्स भी हैं, वहां पे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, उसको रास्ते में शायद बस में भी जाना पड़े, रिक्शे में जाना पड़े, ऑटो में जाना पड़े, टैक्सी में जाना पड़े, इसमें से किसी चीज में मजबूरी नहीं है। मुझे बताओ, भेजते हो कि नहीं भेजते हो? देखो मैं बेचता हूँ या नहीं बेचता हूँ मेरे भाई, एक्स मुस्लिम का मसला ही नहीं है भाई। हिपोक्रेट, ये एक्स मुस्लिम का मसला ही नहीं है। मुनाफिक, मुस्लिम कितना मुनाफिक नहीं, भागना नहीं है, आदमी नहीं बेचता, भागना नहीं है, भागना नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं ये नहीं बेचता एडम सीकर, ये इंसान जिसकी इतनी कट्टर सोच हो, ये इंसान नहीं बेचता होगा, इसलिए इस वजह से जवाब नहीं दे रहा है सच्चा मुस्लिम साहब, क्योंकि इनको पता है मैं जवाब दूंगा, अगर जो भी जवाब दूंगा यहाँ से भी फंसूंगा, अगर बोलूंगा नहीं बेचता हूं तो भी लोग इनके ऊपर लानत भेजेंगे। तो ये दोनों साइड से फंस चुके हैं बेचारे, इस वजह से जवाब नहीं देना चाह रहे। सच्चा मुस्लिम साहब जवाब देना चाहोगे? आप अपनी माँ बहन बेटियों को कॉलेज भेजते हो पढ़ने के लिए क्या नहीं भेजते हो? अभी सुनोगे मेरी? हाँ बोलो। अपने सुनाओगे? जवाब फिर आगे। नहीं, ये कौन सा तरीका है कि बस मैंने आपके ऊपर लागू कर दिया? हमारे सवाल का जवाब आए तो फिर 2 मिनट बोल लेना, उसके बाद कोई मसला नहीं है। मैं इस औरत को जवाब दूंगा, ये जो लड़का औरत बोल रही है मैं इसको जवाब दूंगा। तू है क्या तेरे जवाब दे दूं? और तू किस खेत की मूली है? तू है क्या? तू है क्या? अरे मैं बात करूंगा साहिल भाई इसको भी। तू है क्या? वहाँ पे उस खेत की मूली में अल्लाह मियाँ के मोहम्मद ने बोला था कि आदम सबका बाप है। उस खेत की एडम एक मिनट अभी ये एक्चुअली फट गए हैं, फटने की कगार पे है, स्टार्ट हो गया इनका। इनको मेरे को नहीं लगता है कि इनको हमें आगे मौका देना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरे फट जाएंगे, फिर खुद भी गाली सुनेंगे और जबरदस्ती का अपने रसूलुल्लाह की या अल्लाह की भी बेहुरमती गुस्ताखी करवाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये उस लेवल पे आपको लेके जाए और खुद भी जाए। मैं इनसे लास्ट बार पूछ रहा हूं एक बार कि भाई तमीज के दायरे में आप बात कर सकते हैं, हाँ बोलिए, वरना मैं दूसरे को मौका देता हूँ। सच्चा मुस्लिम साहब। मैं तमीज के दायरे में करूंगा, लेकिन आप लोग करोगे तब। हमने कहा आपको आपकी बदतमीजी की हमने? हाँ बिल्कुल, अब बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस ये लेजा जो आप लोग का लेजा है ना, ये किसी अच्छे इंसान का लेजा नहीं है। हाँ, जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगा था ये बोलेंगे कि आपने मुझे जो है इधर गाली दी उधर गाली दी। ये कह रहे कि लहजे में बदतमीजी है। मैंने आपको कब गाली दी है? बहाना ढूंढ रहे हो तो आप बताओ। ये गाना सुना मैं? सच्चा मुस्लिम, जी क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। एक मिनट सच्चा मुस्लिम साहब, मैं एक बार लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना चाहते हैं, इल्मी गुफ्तगू? प्लीज एक बार रिप्लाई दे, वरना मैं दूसरे को मौका देता हूँ। मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते तब। हाँ ठीक है हम करेंगे। एक मिनट रुकिए, अभी आपसे एक सवाल किया गया है कि क्या आप अपनी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हैं या नहीं भेजते? ये सवाल बाद में किया गया। पहले वो औरत ने मेरे से एक सवाल किया था कि इसने मेरे ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, इसको जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट पहले अभी देखो ना, वही बात प्लीज एक मिनट सुनो प्लीज कह रहा हूँ मैं नहीं। अभी आपने इस बात का जवाब देना है कि क्या आप अपनी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हो या नहीं भेजते हो? मैं जवाब दूंगा, पहले उस औरत को जवाब दूं। मैं पहले उस औरत को जवाब दूंगा। ये सवाल क्यों? उसमें आपको मसला क्या है वो मुझे बता दो। मैं 5 बार गिनूंगा। मैं एक बार भी नहीं गिनूंगा। मैं उस औरत को जवाब देना चाहता हूं, उसमें आप फंस रहे।